اعتبار سے جس سے بندہ اللہ سے کلام کر سکتا ہے، اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، اس کی جو رفتار ہے، اس نور کی جو آپ کے دل میں اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگا، اس کی رفتار کیا ہے؟ پر سیکنڈ 6 کروڑ کلومیٹر، پر سیکنڈ 6 کروڑ میل فی سیکنڈ رفتار اس نور کی۔ اس کو آپ پہلے پیدا کرنا ہے، جب وہ پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ کیفیت پیدا ہو جائے گا۔ ذاکر کا ادنا درجہ یہ ہے کہ 24 گھنٹے اس کا ذکر، اس کا دل اللہ اللہ کے ساتھ دھڑکتا رہے۔ جب وہ اللہ کے ساتھ دھڑکتا رہے گا، اپنے خیال کو اس دھڑکن کے اندر آپ کو بٹھانا ہوگا۔ اپنے خیال کو، وہ جو دل دھڑک رہا ہے، اس کی دھڑکنوں کے اندر اللہ کو آپ کو بٹھانا ہوگا۔ جب وہ بیٹھ جائے گا، دن رات 24 گھنٹے سونے سے قبل آپ اس کی اگر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جیسے ہی یہ سوالات کا ورد کر لے گا دل آپ کا، تو ایک رائی برابر اللہ کا نور آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اسے رائی کو معمولی مت سمجھو، ایک چنگاری اندھیرے کو دور کر دیتی ہے۔ جب وہ نور کا ایک ذرہ جو رائی برابر آپ کے سوالات کے ذکر کے بعد جو پیدا ہو گیا ہے، وہ آپ کے سینوں کو روشن کرنا شروع کر دے گا۔ آپ کے اندر جو لطائف ہیں وہ روشن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب ان لطائف کو روشن کرنے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے آپ کو اپنے نفس کی پاکی ضروری ہے۔ نفس پاک نہیں ہے آپ کا اور لطائف کو روشن کرنے شروع کر دیے آپ، تو ایسا نہیں ہونے والا نہیں۔ پھر جس مقام پر آپ پہنچ جائیں گے، پھر وہ نفس ہمارا آپ کو وہیں لا کر پٹک دے گا۔ وہ سدھر تو سکتا ہے، لیکن اس کا ایک عنصر ایسا آپ کے اندر باقی رہ جائے گا کہ پھر آپ کو پھر وہیں لوٹ کر آنا پڑے گا۔ تو نفس کی سرکشی کو باز رکھیں، خواہشات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ دیکھیں جیسے کھانا کھا رہے ہیں، معمولی باتیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے میں نمک کی کمی ہوتی بھی ہے، کم۔ اب یہ جو خواہش ہے نمک چاہیے، اس سے باز رہیں۔ نمک میں مرچی زیادہ ہے، زیادہ تو ڈال کے نہیں پکانا چاہیے، غلط بات ہے۔ اب وہ تو کہنا ضروری ہے، اگر کم ہو گئی تو اس کی بارے میں بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنے خواہشات کے اوپر پابندی لگانا ہے آپ کو۔ جھوٹ بولنے پر پابندی آپ کو رہے گی، گناہ کی طرف آپ کو جانے سے آپ کو بچنا رہے گا۔ ظاہری اعتبار سے آپ کو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ شریعت کے اندر جب تک کہ آپ گناہ نہیں کر لو گے، آپ گناہگار نہیں کہلاؤ گے۔ مثلا ایک شخص نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا۔ جب پکڑا گیا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ہاتھ کاٹ دی جائے اسلام کے اندر۔ اب وہ ثبوت کے ساتھ گھڑ گیا تو لازمی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ظاہری طور پر گھڑ گیا ہے، لیکن باطنی طور پر اگر آدمی کے خیال میں، مرید کے خیال میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میں چوری کروں گا، تو وہ اس کا گناہ باطن کا ہو جائے گا۔ اگر دل میں خیال کیا کہ میں چوری کروں گا، تو چوری تو نہیں کی اس نے، جو خیال گیا اس کا وہ چوری میں لکھا جائے گا۔ اسی طرح زنا کا بھی یہ معاملہ، اسلام میں اگر کوئی زناکار پکڑا جاتا ہے تو اسے سنسار کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اسے زنا کا صادر ہونے پر۔ اسی طرح اگر آپ کے دل میں زنا کا خیال آ جائے تو آپ کو زناکاروں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ اس راہ طریقت میں آنے کے بعد ظاہر کی ہی نہیں، اپنے باطن کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اب یہ باطن کی حفاظت کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں۔ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھیں، اپنے کانوں کو برے گانے، ایسی چیزیں جس میں شہوت میں اضافہ ہوتا ہو،
اپنے کانوں کو بچا کے رکھیں، اپنے ہاتھوں کو اشاروں سے بچا کے رکھیں، اور اپنے قدموں کو اس کی طرف جانے سے بچا کے رکھیں، اور زندگی کے اندر بے فضول باتوں سے گریز کیا کریں۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ جنت کتنے قدم ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف جنت 2 قدم ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی سے پوچھا گیا کہ حضور فلاں بزرگ کہتے ہیں کہ جنت صرف 2 قدم ہے، وہ کیسے؟ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ وہ حرام کو ترک کرے، حلال کھائے، حرام کو ترک کرے۔ دوسرا بے فضول باتیں چھوڑ دے، ترک کر دے، اس کے لیے جنت وہی قدم ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں ہم کتنے بے فضول باتیں کرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، جب دیکھو بد فرشتے کرام کاتبین بکواس لکھتے لکھتے پریشان ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر تو کھا رہے ہیں آپ، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، حلال کھا رہے ہو یا کیا کھا رہے ہو؟ حرام کو 1000 بار بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، وہ حرام چیز کا جو ہے اثر ختم ہوگا، دل پر برابر اثر کرے گا۔ تو حرام سے بچنے کی کوشش کریں اپنی غذا کے اندر، اور بے فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھیں۔ جتنا موقع ملتا ہے چلتے